السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر میاں منور۔ پروگرام زندگی ابھی باقی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع کہ اللہ کا کرم کن لوگوں پر ہے اور کون ایسے لوگ ہیں جو مایوس ہیں، اور اگر وہ مایوس ہیں تو وہ کیوں ہیں، اور کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا کرم نہیں ہے۔ واصف علی واصف صاحب کا ایک بہت ہی مشہور مقولہ ہے کہ جس پہ اللہ کا کرم ہو اس سے پنگا مت لیں، اس کو مت چھیڑیں۔ اس کو چھیڑنے کا مطلب ہے چلتے ہوئے بیلنے میں اپنا ہاتھ دینا، کیونکہ وہ تو اللہ کے کرم سے چل رہا ہے اور آپ اس کے کرم کی وجہ سے، اللہ کے کرم کی وجہ سے اسے حسد کر رہے ہیں اور آپ کو نقصان ہوگا۔ جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے تو کوئی بندہ اس کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ سورہ رحمان میں ایک خوبصورت لفظ ہے کہ اگر میں کسی کو عزت دینا چاہوں تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو بے عزت نہیں کر سکتی، رسوا نہیں کر سکتی، اور جب میں کسی کو رسوا کرنا چاہوں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کرم والے لوگوں کو دیکھیں، ایسے لوگوں کو دیکھیں جن پہ اللہ کی رحمت ہے، تو میرے اپنے مشاہدے کے مطابق ان کی بہت ہی خوبصورت نشانیاں ہیں۔ ان کا کرم آپ کو ڈھونڈنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کامیاب لوگوں کو دیکھیں اور وجہ ڈھونڈیں۔ جہاں تک میرا مشاہدہ ہے، جب بھی میں نے کوئی ایسا شخص دیکھا جس پہ اللہ کا کرم ہو، جس پہ اللہ کی رحمت ہو، جو کامیاب ہو، وہ پوری عقل اور ہوشیاری چلاکی کے باوجود بھی آپ کو عاجز نظر آئے گا، بہت تیزی نہیں دکھائے گا، وہ اپنے آپ کو اوور کلیور شو نہیں کرے گا، بغیر کسی وجہ کے اور وجہ کے بھی آپ سے الجھے گا نہیں، کوشش کرے گا درگزر کرے، آپ کو رستہ دے دے گا، آپ کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا، بلکہ کوشش کرے گا کہ آپ کو آسانی سے رستہ ملے، بہت زیادہ غصہ نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے کرم والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جن پہ اللہ کا بہت کرم ہے، جو اللہ کی رحمت سے خوش ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے سے خوش ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ نے بھی یہ مشاہدہ کرنا ہے کہ آپ پہ اللہ کا کتنا کرم ہے، اور اگر اللہ کا کم کرم ہے تو وجہ کیا ہے۔ آپ بھی اس کو زیادہ کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ سے بھی راضی ہو جائے اور آپ پہ بھی اللہ کا بہت کرم ہو۔ ہر اس شخص کو جو میں نے کامیاب دیکھا ہے، میں نے اسے محبت کرنے والا اور مخلص پایا ہے۔ ہر چھوٹی سی بات پہ بھی وہ بحث نہیں کرے گا، آپ سے معذرت کر لے گا، سلنڈر کر لے گا، ہمیشہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوگا، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان نہیں کرے گا، بلکہ کوشش کرے گا کہ جہاں تک ہو سکے دوسرے کا فائدہ ہو جائے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے بندوں کا خیال رکھیں، اللہ کے بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے بندوں کو دیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پہ اللہ کا کرم نہ ہو۔ ہمیشہ وہ شخص خوش باش رہے گا جس نے اللہ کے دیے ہوئے سے دیا۔ بڑی ہی خوبصورت ایک مثال ہے کہ ایک بزرگ نے پوچھا کہ میں اپنے اللہ کو کیسے راضی کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا تو زیادہ محنت نہ کر، تو اتنی سی محنت کر، اتنا سا پیار کر
جتنا تو اپنے سے آپ سے پیار کرتا ہے، یعنی جتنا تو اپنے آپ سے پیار کرتا ہے تو اتنا سا اللہ سے پیار کر۔ تو شخص نے کہا میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ تو اگر اپنے لیے ایک چائے کا کپ پیتا ہے، منگواتا ہے، تو اپنے کسی دوست کو بھی چائے پلا دو، کسی راہگیر کو چائے پلا دو، کسی راستے میں بیٹھے ہوئے بندے کو چائے پلا دو۔ اگر کھانا کھانے لگے ہو تو اپنے ساتھ کھانے میں کسی کو شامل کر لو۔ اگر اپنے لیے لباس خرید رہے ہو تو کسی غریب کے لیے بھی لباس خرید دو، کسی رشتہ دار کو وہ لباس خرید دو، کسی غریب آدمی کو لباس خرید دو۔ اگر اپنے لیے اچھی آسائشیں اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی کوشش کرو اچھی آسائشیں دو۔ اپنے ناشتے میں، اپنے کھانے میں، اپنے پہننے میں اللہ کے بندوں کو شامل کر لو، اللہ کی رضا کے لیے شامل کر لو، تو تم سمجھو کہ تم اللہ کے کرم والوں میں سے ہو جائے گا اور اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ آپ کی درجن 13 کی ہو جائے، یعنی اگر آپ کو کسی کو آپ نے 12 عدد چیزیں دینی ہیں تو ایک ایکسٹرا کر کے دے دیں۔ جو آپ 12 چیزیں دیں گے وہ اس کا حق ہوگا، وہ اس پہ آپ سے خوش نہیں ہوگا، 13ویں چیز پہ وہ راضی ہو جائے گا۔ اور اگر کسی سے 12 لینی ہو تو اس سے 11 لے لو، ایک اللہ کی رضا کے لیے کم لے لو، کیونکہ جب ہم برابری پہ لین دین کرتے ہیں تو اس میں کوئی آسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کسی کو قرضہ 10,000 دیا ہے تو اس سے 10,000 آپ نے واپس لے لیا تو کوئی آسان نہیں کریں گے آپ، کیونکہ آپ نے دیا واپس لے لیا۔ لیکن آپ اگر اللہ کی رضا کے لیے اس کو قرضے میں سہولت دیتے ہیں، اس کو تنگ نہیں کرتے اور واپسی لیتے ہیں، تو 10,000 کی جگہ 9,000 لے لیتے ہیں تو وہ بندہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ کا بندہ آپ سے راضی ہو گیا تو اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے لینا ہے کسی سے تو آپ اس سے 1000 کم لے لیں، اس سے 2 چیزوں کی بجائے 1 چیزیں لے لیں، فرق نہیں پڑے گا، اس میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے گی۔ لوگوں پر آسان کریں، اللہ آپ کے اوپر آسان کرے گا۔ اگر حساب سے ہی چلو گے نا تو حساب سے ہی ملے گا۔ دل کے کنجوس کائنات کے بھی کنجوس ہیں، دل کے سخی کائنات میں بھی سخی ہیں۔ جب زندگی کے معاملے اڑ جائیں، جب زندگی میں مشکلات آ جائیں، جب آپ کے سیدھے کام الٹے ہونے لگیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کسی کے معاملات میں اپنی ٹانگیں اڑا رہے ہیں، کسی کے لیے آپ تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، تبھی آپ کے معاملات اڑ رہے ہیں۔ جب آپ دوسروں کے معاملات سلجھانے لگیں گے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے لگیں گے، تو یقین کریں آپ کے الجھے ہوئے معاملات بھی سلجھ جائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیمار نہ ہوں تو کوشش کریں کہ آپ لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے مفت دعا کا بندوبست کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی معاشرے میں عزت ہو تو آپ یتیم بچیوں کو اور غریب رشتہ داروں کو کپڑے دیں، پہننے کے لیے کپڑے دیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت امیر ہو جائیں، مالدار ہو جائیں، تو اپنے دیے ہوئے رزق سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی، بلکہ اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں سے ہوتی ہے۔ دعا کیجئے، دعا دیجئے، دعا لیجئے، انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے، آپ کی مایوسی ہٹ جائے گی۔ جس پہ اللہ کا کرم ہے وہ اللہ کی عاجزی میں آ جائے گا، اللہ کے بندوں سے ٹکراؤ نہیں کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ بھی اللہ کا کرم ہو تو اللہ کے بندوں پہ کرم کرو مہربانی، تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر۔ اللہ حافظ۔